علیکم، احمداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ میں واپسی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ، ایک اور ہاتھ اور بڑا ہاتھ، ہاتھ پر ہاتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ پارٹی کا اجلاس ہو یا کوئی اور جگہ، نواز شریف کے سامنے فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ آ جاتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو اب نکل کر چھکے چوکے لگا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کچھ بڑے معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان معاملات پر بات ہوگی اور طے ہونے والے معاملات بڑے عہدوں کے فیصلے ہیں جو ہو چکے ہوئے ہیں۔ بس ایک جماعت ہے جو پریشان ہے، متحدہ قومی موومنٹ۔ باقی جو متوقع حکمران اتحاد، یا متوقع نہیں بلکہ آنے والا حکمران اتحاد جو ہے، اس میں باقی معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو آج بڑے عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں پائے گئے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تقریباً 7 سال کے بعد۔ 2017 میں نواز شریف صاحب نکالے گئے تھے اقتدار سے، نااہل کر دیے گئے تھے، پھر وہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں وہ اپنی بیمار اہلیہ کا علاج کروانے لگ گئے۔ پھر 2018 میں جب وہ آئے انتخابات سے پہلے جولائی میں، تو ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہوئی تھی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں، ان کو اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کو۔ تو وہ واپس آئے اور ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایئرپورٹ پر فوجا، مطلب اتنی پولیس تھی، فوجا مینس کہ میں جتھوں کی بات کر رہا ہوں، اتنی پولیس تھی، اتنی رینجرز تھی کہ مطلب حدیں پار ہو گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی دنیا کا سب سے موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد آ رہا ہو۔ جہاز کی سیڑھیوں پر جو اپنا مسافر لانچز ہیں، مطلب جو کوئی بھی ایئرپورٹ کی ایک جگہ مسافر لانچ ہو یا جو بھی جگہ ہو، VVIP CIP لانچ، ہر جگہ رینجرز پولیس اور چاروں طرف ایئرپورٹ کو کور کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت بڑا کوئی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خطرناک قسم کا دہشت گرد آ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب فون پر لگے ہوئے تھے، اور قمر جاوید باجوہ کو کہو کہ نواز شریف اتر رہا ہے اس کو گرفتار کرو۔ اگر اتر گیا، اس نے زمین پر پاؤں رکھ لیا اور چند لوگ اپنا کچھ لوگ استقبال کے لیے پہنچ گئے، تو ہمارا جو پلان ہے سارا پروجیکٹ عمران خان وہ چوپٹ ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، تو خدا کے واسطے گرفتار کرو۔ یہ ترلے منتیں عمران خان صاحب کرتے رہے اون چودھری کے بقول، کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اس کو کہو کہ اپنی الیکشن کیمپین دیکھے، ہم نے سنبھال لیا ہوا سارا کچھ۔ پھر دنیا نے دیکھا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا داتا دربار سے جلوس لے کر نکلے تھے، اور پھر وہ دھرم پورہ تک نہیں پہنچے اور راستے میں ہی لاہور میں بھٹک گئے ادھر ادھر۔ تو نواز شریف آئے تو پھر جیل چلے گئے۔ اب اس کے بعد 7 سال کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج پارلیمنٹ گئے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے، اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ہی تھے۔ تو وہ بات جس سے نواز شریف صاحب جس کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے، یا کم از کم یہ کہ اگر سوال آئے گا تو جواب دینا پڑے گا تو کیا کریں، اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کے بعد اب تک صحافیوں کا سامنا نہیں کیا بھی ہے تو ایک آدھ سوال، کوئی چند سیکنڈز کی بات، اور اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ لیکن جب پارلیمنٹ کی راہداریوں میں آپ آئیں گے تو صحافی تو وہاں ہوتے ہیں، پھر سوال بھی وہاں ہوتے ہیں، تو سوال جب ہوتے ہیں تو جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ آج میاں نواز شریف صاحب جب پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے جا رہے تھے اپنے چھوٹے بھائی اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ، تو کسی ظالم صحافی نے سوال کر لیا کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ اقتدار میں آ کر جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کے خلاف کارروائی کریں گے؟ شہباز شریف نے غضبناک نظروں سے صحافی کی طرف دیکھا کہ کیا یار یہ کوئی بدتمیزی ہے، مطلب بندہ ایسا بھی کوئی سوال کرتا ہے کیا، اور وہ بھی ہم سے کہ ہم باجوہ کے خلاف کارروائی کریں، ہم فیض حمید کے خلاف کارروائی کریں۔ میاں نواز شریف صاحب کے پسند کا سوال تھا، لیکن ظاہر ہے ابھی تو وہ وقت نہیں ہے کہ سوال کا جواب دیا جائے، تو لہٰذا میاں نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی اور وہ آگے چل دیے، اور وہ جس طرح کوئی منہ میں چباتے جاتے ہیں اس طرح چباتے گئے یا دانت پیستے گئے کہ دل کر رہا ہوگا جواب دوں کہ نہیں چھوڑوں گا، میں حساب لوں گا، دل چاہ رہا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا کہ میں برابر کروں گا حساب، فی الحال مجھے ذرا سنبھلنے دو۔ لیکن ظاہر ہے وہ خاموش تھے، چپ کر کے چلتے گئے، اور شہباز شریف صاحب صحافی کی طرف گھورتے گئے کہ یار تسی باز نہیں آنا، ایم ہی مروا دوں، مطلب بڑی مشکل سے ہمیں حکومت ملنے جا رہی ہے، اتنی تگو دو کی، اور اب تم لوگوں کے پٹھے سوال، اب ہم تم لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں۔ شہباز شریف صاحب آگے گئے اور جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، تو اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اجلاس کے دوران جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے سارے باتیں بتا دی
شکایتیں لگا دی میاں صاحب ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا. مطلب ٹھیک ہے آپ تو چلے گئے تھے, آپ تو جیل میں تھے, پھر باہر چلے گئے, پیچھے ہم جب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں ISI والے بلاتے تھے, ہمیں فیض حمید بلاتے تھے, ہمیں باجوہ بلاتے تھے, وہ ہمیں کہتے تھے کہ جی FATF یا یہ دوسرے جو معاملات ہیں نا اس میں کس طرح کی قانون سازی کرنی ہے, وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے تھے. اور یہ تو مشہور ہے نا کہ پارلیمنٹ کو کرنل چلاتا تھا. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا ہے میاں صاحب, ہم تو یہ بھگتتے رہے ہیں جناب, ہمارے ساتھ تو ہم سندھی میں لفظ استعمال کرتے ہیں جٹ. اچھا, اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے اس وقت میاں صاحب باہر چلے گئے تھے, شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, اور مسلم لیگ نون کا مزاج نہیں تھا ریزسٹ کرنے کا, تو ایکسٹینشن کے لیے بھی راضی ہوگی قمر جاوید باجوہ کی, کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں, مزاحمت نہیں. پیپلز پارٹی پیچھے تھی کہ ہر کچھ کریں. بلاول بھٹو شہباز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, شہباز شریف ملاقات کا وقت نہیں دیتے تھے. تو بہرحال اس وقت جو جس دور سے گزرے کہ جس طرح فوج کنٹرول کرتی تھی آرمی چیف اور DGISI اور ان کے کرنیلز اور ان کے مدیانی نامزد کردہ, تو وہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی. تو میاں نواز شریف صاحب کو محسوس ہوا ہوگا صحافی کے سوال کے بعد اور خواجہ آصف کی باتیں سن کر کہ یہ ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہمارا فوج اور یہ وہ. تو بہرحال کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, کل قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے, اور اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. کل صبح 10 بجے انتظار کیا گیا تھا آج 5 بجے تک کہ جی 5 بجے تک صدر شاید تھوڑی سی ان کو آ جائے کوئی اپنا کیا کہتے ہیں شرم و حیا کہ شاید وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر فائنلی قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر نے کال کر لیا کل 10 بجے. اس میں 9 منتخب ارکان جو ہیں حلف لیں گے, اور آرٹیکل 91 کی سب کلاس 2 کے تحت اجلاس طلب کیا گیا ہے, اور شام 5 بجے تک جیسے میں نے کہا کہ انتظار کیا گیا. اور یہ آپ نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کا, پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری نے یہ اجلاس اپنا جاری کیا ہے. تھرسڈے 29 فروری 2024 10 بجے صبح اجلاس ہوگا پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس میں. اچھا, اب اس اجلاس میں تو اول تو ایک ہوگا کہ حلف برداری ہوگی, لیکن حلف برداری کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ اسپیکر کا چناؤ ہوتا ہے, اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے. تو اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ پھر پرسوں ہوگا. تو پرسوں یعنی 30 کو 30 تو نہیں ہوگا, 1 مارچ, 30 مہینہ نہیں ہے یہ, 29واں پتہ نہیں کس طرح ہو گیا, چوتھے سال بعد فروری ہے. تو جس نے کسی کو قرضہ دینا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ جی کچھ چلاک ہوتا ہے 30 فروری کو آ کر لے لینا, تو 30 فروری کو تو آتی نہیں ہے. تو بہرحال تو 1 مارچ کو ہوگا اجلاس اسپیکر کے انتخاب کے لیے, اور اس میں ایاز صادق کو حتمی طور پر نامزد کر دیا گیا ہے. نون لیگ کی طرف سے نواز شریف نے باضابطہ اس کا اعلان کر دیا, منظوری دے دی ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی فائنل ہو چکے ہوئے ہیں. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے, لیکن ظاہر ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا. آصف زرداری صدر, اور تمام معاملات جو ہے تقریباً طے. گورنرز کا فیصلہ جو سندھ کے پنجاب اور KPK کے گورنر جو پیپلز پارٹی کو ملے ہیں وہ تو آصف زرداری نے ان کا فیصلہ کرنا ہے صدر بننے کے بعد بقول بلاول بھٹو زرداری. باقی رہی بات سندھ کا گورنر, تو MQM اور مسلم لیگ نون میں یہ معاملہ چل رہا ہے. MQM کہتی ہے گورنر ہمیں دو, مسلم لیگ نون کہتی ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی آپ کو ہم گورنر نہ دیں, آپ کا مینڈیٹ تو 100% جعلی ہے. آگے سے MQM والے کہتے ہیں کہ جی نون لیگ والوں آپ کا بھی 200% مینڈیٹ جعلی ہے. تو ان کے درمیان یہ ذرا چل رہے ہیں اپنا تانے تن کے چل رہے ہیں. تو بلوچستان اور پنجاب کا گورنر نون لیگ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور باقی بڑے عہدے جو ہیں تقریباً فائنل ہو چکے ہوئے ہیں. اب جو دوسرا معاملہ تھا نا, مریم نواز پر میں آتا ہوں. مریم نواز بہت اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا ہاتھ. بڑے بڑے وکیل کھڑے کر دیے, مطلب یوں بڑے بڑے دبنگ وکیل کہ وہ جائیں گے اور مخصوص نشستیں لے کر آ جائیں گے. لیکن آج جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن میں جب سماعت چل رہی تھی تو PTI کم سنی اطاعت کونسل کے وکیل علی ظفر کو چیف الیکشن کمشنر نے پکڑایا. جی لیٹر پکڑے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی سنی اطاعت کونسل نے ہمیں لکھ کر بھیجا ہوا ہے 26 فروری کو کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. سنی اطاعت کونسل کو خط جاتا ہے الیکشن کمیشن کا, اور اس خط کے جواب میں, اور وہ خط ظاہر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جاتا ہے,
اور اس خط کے جواب میں سنی اطاعت کونسل کے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے وہ اپنے دستخطوں کے ساتھ 26 فروری کو خط لکھتے ہیں، اور وہ خط جو ہوتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں وہ جو آئین کے اپنا آرٹیکلس ہیں وہ کوٹ ہوئے ہیں، تو اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی ریفرنس نمبر F61 2023 اپنا 23/2004، اب اس میں کہتے ہیں کہ جی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے ہمیں خط اپنا ایک لیٹر بھیجا ہے، اس میں ہمیں کہا گیا کہ جی ہم فہرستیں جمع کروائیں خواتین کے لیے، خواتین کینڈیڈیٹس کی انڈر سیکشن 206 الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 اب اچھا اس میں الیکشن کمیشن کو ہم دیں، فہرستیں دیں۔ اب یہ جو سیکشن ہے مخصوص نشستوں کے متعلق ہے۔ اچھا آگے پھر وہ لکھتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے کوئی امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا، یعنی جواب خط کا ریفرنس یہ ہے اور اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا، ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے سنی اطاعت کونسل کے نشان پر، نہ ہم نے کوئی فہرستیں جمع کروائی ہیں اور نہ ہم نے دینی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اور کب کا ہے؟ 26 فروری کا، جب عمران خان صاحب نے وکیل کھڑے کر دیے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے کہ جی ہم نے یہ مخصوص نشستیں لینی ہیں، تو اس دوران جواب آتا ہے الیکشن کمیشن کو سنی اطاعت کونسل کا، جس میں پی ٹی آئی کے 86 ارکان شامل ہو جاتے ہیں، اور جس بنیاد پر کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہم شامل ہو گئے ہیں، اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، تو وہ پولیٹیکل پارٹی انہی دنوں میں جن دنوں مقدمہ الیکشن کمیشن کے پاس زیر سماعت ہوتا ہے، انہی دنوں چٹھی لکھتے ہیں کہ جی ہم نے نہ درخواست دی ہے، اپنا فہرستیں دی ہیں، نہ ہمیں چاہیے، نہ ہم نے الیکشن لڑا ہے سنی اطاعت کونسل۔ تو کھوتا ہی کھوچ نہ پائی، گل مک گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے منع نہیں کیا، ہم نے مخصوص نشستوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بھائی وہ جو خط آیا تھا آپ کو کس لیے آیا تھا؟ وہ جو سیکشنز آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تو ظاہر ہے اب یہ ہاتھ ہوا ہے، یا صاحبزادہ حامد رضا ظاہر ہے پارلیمانی سیاست الیکٹرول پولیٹکس سے شاید اتنے واقف نہیں ہیں، خود بھی آزاد لڑے ہیں، اپنی پارٹی کے نشان پر نہیں لڑے، تو ظاہر ہے ان سے ہو گئی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے غلطی، یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کروایا گیا ہے، یا انہوں نے لاشعوری طور پر ایک غلطی کی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں فیصلہ محفوظ ہے، شاید جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو تب تک وہ آ جائے اس کا فیصلہ، تب تک امکان ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال بنی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں اب سنی اطاعت کونسل کو یعنی پی ٹی آئی کو نہیں ملنے جا رہی، یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جے یو آئی میں بٹیں گی، اور پھر اگر متحدہ قومی موومنٹ اتحاد میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ نشستیں ملا کر پھر ان جماعتوں کے پاس 2/3 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے یہ مینج کیا ہے کہ ان جماعتوں کے پاس 2/3 ہو تو کل کو پھر ان کو اس بات پر پچھتانا بھی پڑ سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کو 2/3 مل گئی، تو پھر وہ کوئی 18ویں ترمیم جیسا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس پر میں کسی اور ولاگ میں بات کروں گا۔ ابھی مریم نواز صاحبہ آج پنجاب کی اپوزیشن جو ہے حلف اٹھانے کے بعد پھر جو اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ آج جب وہ ایوان میں آئے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اٹھ کر گئی لیفٹ سائڈ پر، اور انہوں نے جا کر رانا آفتاب صاحب سے ہیلو ہائی کی، ان کو کہا کہ بہت اچھا ہوتا کہ آپ اس دن آتے، اپنا اس پروسیس کا حصہ بنتے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا، لیکن آپ لوگ چلے گئے، میں تو چاہتی تھی کہ میں آپ سے اسی دن ملوں۔ تو رانا صاحب نے گلا کیا کہ دیکھیں آپ نے تو دروازے بند کر لیے تھے، آپ نے اگر بات کرنی ہوتی، آپ نے اگر ہمیں بلانا ہوتا تو ہم تو تیار تھے۔ تو مریم نواز نے کہا ہم نے تو بندے بھیجے تھے آپ کو منانے کے لیے۔ تو بہرحال گلے شکوے ہوئے، اور اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ میں اتنی ہی آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں جتنی میں سرکاری بینچز کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو اچھا جسچر ہے یہ۔ کسی زمانے میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم بنی تھی، اور نواز شریف صاحب 93 میں جب نواز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تھے، تو وہ بھی بطور وزیر اعظم چل کر گئی تھی اور میاں نواز شریف صاحب سے ہیلو ہائی کی تھی، اور جسچر یہ دیا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ذمہ داری کے ساتھ مل کر چلیں گے تو ملک چلے گا۔ تو مریم نواز نے اس کو فالو کیا ہے، اس جسچر کو۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو درمیان سے آ رہے تھے، وہ جو وزیر اعظم کا جو دروازہ ہوتا ہے اور آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے کا، وہاں سے نہیں آئے تھے، پیچھے سے اپنا وہ جو بینچز ہیں وہ ٹاپتے ہوئے آئے تھے، تاکہ اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھے شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے۔
تو میں بار بار کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انہوں نے ماضی سے سیکھا ہے، ان کے اندر یہ جذبہ ہے سب کو لے کر چلنے کا۔ مریم نواز صاحبہ کا پہلا تجربہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسچر دیا ہے، انہوں نے خیر سگالی کا ایک پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپوزیشن بن کر رہو گے، ذمہ دار اپوزیشن بن کے، تو میں ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ کے طور پر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ورنہ اگر مریم نواز پھر نواز شریف کی بیٹی ہیں اور شاید نواز شریف صاحب سے 10 سال آگے نکل جائیں، اگر چیزیں ان کے مطابق نہیں ہوں گی تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو شاید پچھتانا پڑ جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ رانا آفتاب بھی ذہین آدمی ہیں، وہ ساتھ مل کر چلنا چاہیں گے، لیکن یہ جو جیسچر ہوا ہے کہ رانا آفتاب کے پاس مریم چل کر آئی ہیں اور رانا آفتاب نے ایک بڑا باوقار طریقے سے بات کی ہے، عمران خان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو ہو سکتا ہے پھر عمران خان رانا آفتاب کو اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری نہ دیں، کہیں کہ جی آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ تو بات چیت کرنے کی اپنا اس میں موڈ میں لگتے ہیں، تو میں تو بات چیت نہیں چاہتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔